یہ وہ لمحہ تھا جب جنت کی فضاؤں میں خاموشی اتر آئی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم منصوبے کا آغاز تھا۔ انسان کی آزمائش، اس کی جد و جہد، اس کا صبر، اس کی توبہ اور اس کی کامیابی یا ناکامی، سب کچھ زمین پر ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اللہ نے اپنی خاص روح پھونکی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور یوں انسان کو ایک بلند مقام عطا ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھی تھیں، محبت، سکون اور رفاقت کی علامت بنی۔ جنت میں دونوں کو ہر نعمت میسر تھی، کوئی غم نہ تھا، کوئی خوف نہ تھا، سوائے ایک درخت کے جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ مگر شیطان، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے وسوسہ ڈالا، وعدے کیے اور لغزش ہو گئی۔ یہ لغزش انسانی فطرت کی کمزوری کی علامت تھی، مگر اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی، ندامت کی اور اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے انسان کو فرشتوں سے منفرد کیا، غلطی کے بعد جھک جانا، معافی مانگنا اور رب کی طرف پلٹ آنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر جانا ہوگا، جہاں تمہاری نسلیں آباد ہوں گی، جہاں حق و باطل کی کشمکش ہوگی، جہاں شیطان آزمائے گا اور جہاں ہدایت بھی نازل ہوگی۔ زمین پر آنا کسی ذلت کی نشانی نہیں تھا، بلکہ خلافت ارضی کی ذمہ داری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلے نبی بن کر اترے، ہدایت کا چراغ لے کر، تاکہ انسان اندھیروں میں بھٹک نہ جائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اترے تو یہ زمین خاموش تھی، انجان تھی، مگر اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انسان کو محنت کرنا تھی، پسینہ بہانا تھا، فیصلے کرنے تھے اور اپنے رب کو یاد رکھنا تھا۔ جنت میں ہر چیز بغیر کوشش کے ملتی تھی، مگر زمین پر رزق محنت سے جڑا ہوا تھا، تاکہ انسان شکر گزار بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اللہ کا نام لے کر زندگی کا آغاز کیا، اپنی اولاد کو سچائی، عدل اور عبادت کا درس دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ماں بن کر صبر، قربانی اور محبت کی مثال قائم کی۔ زمین پر انسان کو آزادی دی گئی، چاہے تو ہدایت اختیار کرے، چاہے تو گمراہی، مگر ہر عمل کا حساب ہونا تھا۔ یہی انسان کی اصل آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جب بھی ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو منہ موڑے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ حضرت آدم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر مایوسی اس کے لیے نہیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ زمین پر آنا انسان کی کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ آغاز تھا، ایسی کہانی جس میں دکھ بھی ہے، خوشی بھی، جنگ بھی ہے، امن بھی، مگر سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ آج بھی جب انسان غلطی کرتا ہے تو حضرت آدم کی توبہ اسے راستہ دکھاتی ہے۔ زمین پر انسان اکیلا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ انبیاء، کتابیں اور نشانیاں دی گئیں تاکہ وہ اپنے مقصد کو نہ بھولے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور زمین پہ عدل و خیر کا نظام قائم کرے۔